دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو کس چیز کی امید تھی, کون سی ایکسپیکٹیشنز تھی. ہمارا ایک ملک جو ہے بہت بڑا سیکولر ملک ہے, اور اس سیکولر ملک میں آج جو لارجسٹ مائنورٹی ہے مسلمانوں کی, ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, ان کی زندگی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, ان کے لائیولیہڈ کو, روزگار کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, اور یہی پرائم منسٹر ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہونے کے باوجود ایک سیکولر ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تھا, اس لیے کہ یہاں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ایک ساتھ رہیں گے. پر آج تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو جب پورے ملک میں اس وقت ٹانڈو ہو رہا ہے بلڈوزرز کا, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سہما ہوا ہے اس وقت. تو ایسے میں وزیر اعظم یہاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی, نوجوانوں کی وہ بات کر رہے ہیں, ان کے جن کے خلاف وہ یو اے پی اے لگا رہے ہیں. لگتا ہے پی ایس اے کا وزن کم ہو گیا, پی ایس اے میں ہو سکتا ہے بیل ہو جائے, اس لیے یو اے پی اے میں بند کر دو. کن نوجوانوں کے کون سا مستقبل کا تو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. یہاں کی نوکریاں وہ باہر جا رہی ہیں, یہاں کے جو ہمارے منرلز ہیں, چاہے وہ آپ کا ماربل ہو, چاہے وہ آپ کی ریت باجری ہو, چاہے جموں کے شراب کی دکانیں ہوں, سب باہر کے ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں. ہماری زمین پہ سیل لگ رہی ہے. جب لگا کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں, جموں کشمیر میں, اور کوئی باہر کا زمین خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو 50% جو ہے سٹیمپ ڈیوٹی کو کم کیا گیا, صرف اس لیے کہ یہاں کی زمین کا بھی لوٹ کھسوٹ ہو جائے. اور کس امید کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں کشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے, پورے ملک کے کارخانے, پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندھیرے میں ہمیں دھکیل دیا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افطاری کے وقت بجلی, نہ تو سحری کے وقت بجلی, اور جموں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے. بے روزگاری 25% ہمارے جموں کشمیر میں ہو گئی ہے. لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں. تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم جس کے گھر کے باہر جہانگیر پوری میں وہاں اتنا بڑا ٹانڈو چل رہا ہے, سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کو کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے, اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے, ان کو کپڑے پہننے پہ ان کے اعتراض ہو رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ تو جو کل کا وزٹ تھا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں نے کہا نا کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں, کیونکہ پورے ملک میں جہاں 20-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, اگر ان کے ساتھ بلڈوزر ان کے اوپر چلایا جائے, اور ہمارے وزیر اعظم جو پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ خالی ایک کمیونٹی کے وزیر اعظم نہیں ہیں, اور وہ تماشا دیکھیں, خاموش بیٹھے, تماشا دیکھیں, کچھ بھی نہ کریں, تو ایسے میں جب وہ اس جموں کشمیر آ رہے ہیں جس جموں کشمیر کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی, جموں کشمیر کی تباہی کر دی ہے, ہم کو ایک سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا, ہمارے حقوق ختم کر دیے, ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے باہر نکالا جا رہا ہے, جو باقی نوکریاں اس میں خرد برد ہو رہا ہے, باہر کے لوگوں کو اس میں ترجیح دی جاتی ہے, ریٹائرڈ لوگوں کو چاہے وہ آرمی میں ہوں یا دوسری جگہ ان کو یہاں روزگار دیا جاتا ہے, مگر جو یہاں جموں کشمیر کے رہنے والے نوجوان ہیں ان کے روزگار کا حال برا ہے, ان کی بے روزگاری 25% ہو گئی ہے. آپ کے ڈیلی ویجر ہیں 60,000, جن کا ہم نے اپنے وقت میں ایک پلان بنایا تھا کہ ان کو ریگولرائز کرنے کا, وہ بھی بیچارے در بدر ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو صرف کہتے ہیں کہ ہم جی نوجوانوں کو ان کے باپ دادا, تو ہمارے باپ دادا تو ہمارا تو پرائم منسٹر ہوتا تھا, ہمارے باپ داداؤں کا, ہمارا تو جو صدر ریاست ہوتا تھا ہمارا تو 370 ہوتا تھا, ہماری تو جی ڈی پی جو ہے ملک کے کئی بڑے بڑے سٹیٹ سے بہتر تھی, وہ ہماری گروتھ تھی. ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کے وقت میں لینڈ ٹو دا ٹلر کا قانون پاس کیا گیا, یعنی جن کے پاس زمین ہی نہیں ان کو زمین ہی دی گئی. تو یہ کس مستقبل کی بات کر رہے ہیں؟ مستقبل تو انہوں نے برباد کر دیا ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا. یہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, یہاں تو دم گھٹتا ہے لوگوں کا, کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یو اے پی ہے. اب تو نوجوان, ابھی دیکھیے 16 تاریخ کو یہ جو ہے ناتش ادھر کا کھانیار کا 16 تاریخ کو غائب ہو گیا, کل اس کی لاش, اور اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں.
اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفناتے ہیں. اتنا خون خرابہ. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو واجپئی جی نے ایک یہاں کا ایک طریقہ کار اپنایا تھا, تو بات چیت کا, خون خرابے کو روکنے کا, باہر کی بھی پاکستان کیسی بھی بات چیت, یہاں بھی بات چیت, ایک انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا, وہ تو مسنگ ہے اس وقت. تو جموں کشمیر تو پس رہا ہے. جموں کشمیر تو لیبارٹری بنی ہے. بلڈوزر تو یہاں کے سے ہی چلا جب یہاں کے آئین کو انہوں نے بلڈوز کیا, ہمارے جموں کشمیر کے آئین کو بلڈوز کیا, اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا, ڈیموکریسی کو بلڈوز کیا. ابھی دیکھیے کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں, وہ رات بھر وہ جو بیچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے, اور رمضان کے مہینے میں نہ افطاری نہ سحری. تو یہ کس جمہوریت, کس پنچایت راج کی بات کرتے ہیں؟ اور جموں آگے کیا کیا؟ جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہی کا دوسری بار تیسری بار انوگریشن کرتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ I think I have said enough. میرے خیال میں بہت صحیح ہے. کہاں پہ جا رہے ہیں؟ Central government policies which have been going on here in the valley. But meanwhile, recently, Union Home Minister made an announcement about the electoral process in Kashmir, which is likely to happen according to them in September, October. How do you react to that announcement? ہمیں تو نہیں معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں, ابھی الیکشن کے بارے میں کوئی ہمارے پاس خبر نہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے. بیکاز جس طرح یہ جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے, جس طرح یہ جموں کشمیر کی ہر چیز کو سیل پہ رکھ رہے ہیں, تو ہم جائیں. مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز, جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, ان کو تو بلڈوز کر دیا, جو انہوں نے حالت کر دی ہے. ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں, ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پہ اٹیک ہوا, میں وہاں جانا چاہتی تھی, نہیں جانے دیا ہرمین. کہیں جانا چاہتی ہوں, کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, کچھ ہوتی کہیں, تو یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہمارے یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, ان کے یہاں حملہ ہو گیا, وہ پی ایس او بھی مارا گیا, ان کی سیکورٹی وڈرا کی گئی ہے. اب یہ کہیں جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں تم کو خطرہ ہے, کہتے ہیں سیکورٹی دو, کہتے ہیں ہم سیکورٹی دے نہیں سکتے. تو پولیٹیکل پروسیس تو ان نے سارا ختم کیا. اب نئی پارٹیاں بنتی ہیں, کیسے بنتی ہے, کیا بنتی ہے, وہ جانتے ہیں. مگر جو اصلی پولیٹیکل پروسیس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں, اس کو تو یہ انکریج ہی نہیں کرنا چاہتے, اس کو تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں. کو این آئی اے سے پکڑایا جائے گا, ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے, ان کو تہاڑ جیل لیا جاتا ہے, ان کی نوکریاں جو ہیں وہ باہر کے اسٹیٹس کے لوگوں کے بیچ میں بانٹی جاتی ہے. ان کی زمین یہاں جلدی جلدی بک جائے, اس میں 50% اسٹیمپ ڈیوٹی کا. میں نے اپنے ٹائم میں جو زمین عورتوں کے نام پہ خریدی جاتی تھی, اس پہ اسٹیمپ ڈیوٹی بالکل ختم کی تھی. وہ قانون انہوں نے ختم کیا. مگر آج صرف اس لیے کہ یہاں کے نوجوان کے پاس پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہ بچے, انہوں نے 50% اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی. انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے روزگاروں کو سیل پہ ڈال دیا ہے کہ اس میں باہر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمارے جو یہاں ریت ہے, باجری ہے, ماربل ہے, یا یہاں تک کہ جموں میں جو شراب کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, جو دکانیں ہیں, سب باہر کے لوگوں کو دے دی. یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی کہا, جو ریٹائرڈ ہیں, جو ہم نے شکایت ہمارے پاس آئی, ایلیگیشنز ہیں کہ باہر جو آرمی میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو یہاں نوکریاں دیتے ہیں. تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے رکھا ہی کیا انہوں نے؟ بڑے بڑے پاور پروجیکٹس کا افتتاح کیا جاتا ہے, لیکن وادی کشمیر ابھی بھی اندھیرے میں. جموں کشمیر نہیں, وہ تو 2 بار, ریٹلے کا تو 2 بار انہوں نے کیا. پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کیا تھا, اب پھر انہوں نے کیا. تو ایک پروجیکٹ کا تو 2-3 بار, وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ نہیں. کشمیر کو تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی جموں کشمیر کو اندھیروں میں گھسیٹنے کی, دھکیلنے کی. کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارا رمضان کا پاک مہینہ ہے, جس میں یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو یہی ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے. ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی منہ نہیں کھول سکتا ہے. جموں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دو, ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہو. مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آ سکتا. وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یو اے پی ایس اے نہیں لگاتے اب, کیونکہ پی ایس اے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے. اب یو اے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک جمہوری ملک کا میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے.